بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ ماں طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کی شارٹ بایوگرافی۔ انٹروڈکشن یعنی تعارف۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور رفیق حیات ہیں۔ آپ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار اور ممتاز خاتون ہیں۔ آپ کے والد کا نام خلید بن اسد اور ماں کا نام فاطمہ بنت زید تھا۔ آپ کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی۔ چنانچہ سردار قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جانثار اور وفادار بیوی ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ سب سے بہتر خاتون اس لیے جب تک آپ کی ظاہری حیات رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا اور آپ قریب 25 سال تک محبوب خدا کی جانثاری اور خدمت گزاری کے شرف سے سرفراز ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے اس قدر محبت رہی کہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ترین بیوی حضرت سیدہ عائشہ سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی۔ رفیق حیات۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی۔ جب سب لوگ مجھ پر جھٹلا رہے تھے اس وقت اس نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کو تیار نہیں تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال و سامان دے دیا، اور انہی کے شکام سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی۔ آپ کے فضائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال 4 خاتون ہیں: حضرت مریم، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے قدموں میں اس خاتون سیدہ فاطمہ کی جنت ہے اور تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ کا سلام۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہے جو آپ کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور ان کو ایک خوشخبری سنا دیجیے گا کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک محل بنایا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ تکلیف ہوگی۔ پہلی مومنہ۔ اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ہی ایمان لائی، اور ابتدائے اسلام میں جبکہ ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھتا ہوا تھا۔ اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ہی ایمان لائی، اور ابتدائے اسلام میں جبکہ ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھا ہوا تھا۔ ایسے خوفناک اور کٹھن وقت میں آپ پروانے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو رہی تھی، اور اتنی خطرناک وقت میں جس صبر و استقلال کے ساتھ آپ نے خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا، اس خوبی میں دوسری تمام عورتوں پر آپ کو ایک ممتاز فضیلت حاصل ہے: لازوال محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ظاہری وفات کے بعد 10 نکاح کیے، لیکن آپ کی محبت آخری عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں رچی بسی رہی۔ جب کبھی بھی آپ کا ذکر ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتی۔
جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سہیلیوں کو یہاں بھی گوشت بھیجا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بار بار آل کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ہجرت کے 3 سال پہلے 65 سال کی عمر پا کر 10 رمضان کو مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے وفات پائی۔ مکہ مکرمہ کی مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر انور میں اتار کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک کیا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہ پڑھائی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے 3 یا 5 دن کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا، اور پھر سیدہ خدیجہ کی وفات، اس لیے اس سال کو اسلامی ہسٹری میں غم کا سال بھی کہا گیا ہے۔ پابندی سے نماز ادا کرنے کی فضیلت اور اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پابندی سے ادا کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے ایمان اور اللہ سے اس کی وفاداری کی دلیل ہوگی، اور جہنم سے نجات کا سبب بن جائے گی۔ اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو نماز اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ قیامت کے دن قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اندھیرے سے روشنی کا سفر۔ اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ نکالتا رہتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ روشنی سے مراد قرآن یا ہدایت، اور اندھیرے کا لفظ جمع میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی طرف اشارہ یہ ہے کہ ہم مختلف اندھیروں میں ہوتے ہیں۔ مزے کی بات کیا ہے کہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارا رب ان کو اندھیروں میں سے ہمارا رب نکالتا چلا جاتا ہے، یعنی صرف اس کے لیے کہ آپ کے پاس اور میرے پاس ایمان ہے تو ہم اندھیروں میں پھسل کر گر نہیں سکتے۔ بالکل ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان گرتا ہے، بالکل ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ انسان خود کو بھی نا امید کرتا ہے، اپنے احباب کو بھی، اپنے رب کو بھی اور اپنے نبی کو بھی۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ اپنے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی ولایت کے ذریعے سے اس انسان کو اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ ہمیں یہی بتاتا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو اب ایسا نہیں کہ ہم فرشتے بن گئے اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اب تو امکان ہی نہیں رہا کہ ہم کوئی گناہ کریں یا کوئی حرام چیز ہمارے قریب آ سکے۔ انسان پھر بھی انسان ہی ہوتا ہے، ہماری تو اچھائیوں میں بھی خلل ہوتا ہے، برائی تو دور کی بات ہے، ہمارے تو نماز بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ حج عمرہ پر جائیں تو اس میں بھی کوتاہیاں ہوں گی، ایسی بھی غلطیاں ہوں گی جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہو، کیونکہ پرفیکشن تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، باقی ہم جو کریں گے اس میں کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی نا۔ انسان ہونے کے ناطے یہ ہونی چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک بار بار غلطیاں کرتا ہے، اور بار بار غلطی کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہیں جو بار بار توبہ بھی کرتے ہیں۔ آپ سے غلطی ہوئی اور آپ نے سچی توبہ کی، پھر غلطی ہوئی، پھر سچے دل سے توبہ کی، اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب اس گڑھے میں نہیں گرنا۔ ہو سکتا ہے اب انسان کسی اور نئی غلطی میں گر جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کمزوری کی وجہ سے جان بوجھ کر نہیں، اسی پرانی غلطی میں دوبارہ گر جائے۔ اس لیے قرآن نے ایک قاعدہ دے رکھا ہے کہ وہ اس غلطی پر اصرار نہیں کرتے، اس گناہ میں جان بوجھ کر نہیں پڑتے رہتے، خود سے جھوٹ نہیں بولتے کہ کروں گا پھر توبہ کر لوں گا،
اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایمان والے آیات کا مذاق نہیں بنا، اس لیے اگر ایمان ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، توبہ کرو اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وہ منتصر ہے۔ مگر جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا، ان سے بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے گناہوں سے دور رکھے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت۔ حضرت عقبہ بن ابی صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدبخت ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کی وار کیا جس سے آپ زخمی ہو گئے، حضرت امام حسن روتے ہوئے آپ کی خدمت پہ آئے۔ حضرت علی نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، بیٹے میری 4 باتوں کے ساتھ 4 باتیں یاد رکھنا۔ حضرت امام حسن نے عرض کیا، وہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، اول سب سے بڑی تونگری عقل کی توانائی یعنی سمجھداری ہے۔ دوسری بے وقوفی سے زیادہ کوئی مفلسی اور تنگ دستی یعنی غریبی نہیں۔ تیسری غرور گھمنڈ سب سے سخت وحشت ہے۔ چوتھا سب سے عظیم تعلق کرم ہے۔ حضرت امام حسن نے عرض کی کہ دوسری 4 باتیں بھی بیان فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول احمق یعنی بے وقوف کی محبت سے بچو، اس لیے کہ فائدہ پہنچانے کے ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچا جاتا ہے۔ دوسرا جھوٹ سے پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے۔ تیسرا بخیل سے دور رہو، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دے گا جن کی تم کو ضرورت ہے۔ چوتھا فاجر سے کنارہ کشی کر لو یعنی دور رہو، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے بیچ دے گا۔ فاجر اس شخص کو کہتے ہیں جو کھلے عام گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو بھی ان میں ابتدا کرتا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھی لگی ہے میری ویڈیو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرن۔